الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه رواه مسلم. صدر مجلس معزز محترم علماء دین، سامنے بیٹھے چھوٹے بڑے سامعین حضرات، پردے کے آڑ میں تشریف فرما خواتین، اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج دینی بات سننے کے لیے یہاں ایک جا جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننا اور سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جتنے علماء کرام آئیں وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ کو کچھ سنانے کے لیے آئے، اور آپ ان علماء کرام خطباء اعظام کے زبانی سننے آئے۔ انشاءاللہ میں اپنی چند باتیں انشاءاللہ آپ کے پاس سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے چند جو میری بری عادت ہے میں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ میری جو بری عادت ہے ان بری عادتوں میں پہلی عادت کہ آپ شور غول کیجیے گا تو میں بول نہیں پاتا ہوں۔ دوسری بری عادت کہ اساتذہ یا خطبہ یا عالم یا معلم یا بڑے لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں تو مجھے یہ برا لگتا ہے، اور کئی وجوہات کی بنا پر میں جلسہ چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑ دیا تھا نہیں بلکہ جلسہ چھوڑ دیا ہوں۔ یہاں بھی ایک کہانی ہے، لیکن نصیب میں ہے یہاں آنا، میں آ گیا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ علماء کرام جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا سائیڈ میں آئیں، اچھا نہیں لگتا، یہ ادب کے خلاف ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میں کبھی ایسا ہے کہ آگے ہاں پیچھے ہی مجبور ہو کر بیٹھیں گے۔ تو میں آپ سے شروع کرنے سے دو بات میں ہدایت کی کہہ دوں کہ میرے سامنے بیٹھے آپ لوگ شور غل نہیں کیجیے گا۔ میری طبیعت کئی ہفتہ دن سے خراب ہے۔ 28 کو پروگرام تھا دکتور معراج ربانی جو آپ کے یہاں تشریف فرما ہیں اور جن کو آپ اور ہم سننے آئے۔ 28 کو پروگرام تھا لیکن میں جا نہیں سکا۔ 29 بھی شیخ کا اور میرا پروگرام تھا کٹھیار میں، طبیعت خراب کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ آج بھی طبیعت خراب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو چند اہم باتیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ اہم نہ ہو اور آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن میں مناسب سمجھوں گا کہ وہ چند اہم باتیں آپ سماعت کریں، اور جس کو جانا ہو اٹھنا بیٹھنا ہو تو ابھی جا سکتے ہیں، لیکن جب میں بولوں تو تب تک آپ اٹھیں گے نہیں یا اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے جب تک کہ میں چھوڑ نہ دوں۔ کہ ایک بری عادت ہے میری جس کی بنا پر میں جلسہ خود چھوڑ دیا کہ چلو لوگوں کو میں منا نہیں پاؤں گا تو جلسہ ہی جانا بہتر، نہیں جانا ہی بہتر ہے۔ ایک بات میری سن لیجئے شروع کرنے سے پہلے، یہ جو خالی جگہ ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ، یہ پہلی بات۔
آگے اس میں بھر جائیے، تھوڑا سا آگے آئیے، ہٹ کے آئیے، تھوڑا سا ہٹ کے آئیے، آئیے تھوڑا سا آگے خالی جگہ مت رکھیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے آ جائے، بیٹھیے تھوڑا سا بیٹھ جائے۔ شیخ تھوڑا سا پانی دے دیجیے نا۔ سنیے نا آپ لوگ تھوڑا سا مہربانی کر کے، میں طبیعت خراب ہے، تھوڑا سا آگے بیٹھیے نا، آپ لوگ بیٹھ جائیے، تھوڑا سا مجھے کچھ بولنے دیجیے، جب آیا ہوں تو تھوڑا سا بولنے دیجیے مجھے، مہربانی ہوگی آپ لوگوں کے، میں ہاتھ پیر جوڑتا ہوں، آ جائیے تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں آپ، خالی جگہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یا پھر میں چلا جاتا ہوں، اب اشتہار میں میرا نام بھی نہیں ہے، اشتہار میں میرا نام نہیں ہے، میں چلا بھی جاؤں گا تو کیا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا آپ لوگوں کا، اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ، میرے سننے اور نہیں سننے سے کیا فرق پڑے گا آپ لوگوں کا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اب سنیے دوسری بات، جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، میں کبھی بھی اپنی بات ریکارڈ کرنے نہیں دیتا ہوں، اس لیے ریکارڈ کرنے دے دیتا ہوں، آپ لوگ جو چینل چلاتے ہیں نا، آپ لوگ بڑے خائن ہیں، اچھے آدمی نہیں ہیں آپ لوگ، اس لیے کہ وہ دوسروں کو میں دیکھتا ہوں، وہ فوٹو میں کسی کا لڑکی چپکا دیتے ہیں، کسی کا کتا بنا دیتا ہے، کسی کا کیا کرتا ہے، بھیا یہ غلط ہے، یہ خیانت ہے، ایسا مت کیجئے گا آپ، جس کی جو بات ہیں، آپ کسی کی خوبصورت لڑکی آپ چٹا دیے، ایک عالم ہے، اگر کوئی پسند کر رہا الگ بات ہے، اس لیے میں ریکارڈ کرنے نہیں دیتا ہوں، میری بات ریکارڈ ہی مت کرو، الٹا پلٹا چھوڑ دیتے ہو میری بھائی، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرے گا، یہ خیانت ہے، اور امانت کو خیانت کرنے والا بہت بڑا پاپی ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ لوگ جو آگے بیٹھے ہیں بابو سنیے، ریکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، سنیے آپ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، شورگول نہیں کیجیے گا، مہربانی ہوگی، میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، شورگول نہیں کیجیے گا، اگر کیجیے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے، برا نہیں مانیے گا، کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، نہیں تو آپ لوگ بولیے گا کہ مولانا کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں اور وہ تقریر بھی کرنے آئے، تو کھڑے ہو کے پانی آپ بھی پی سکتے ہیں، جب ضرورت پڑ جائے تو لا حرج، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس لیے میں پی لیا۔ نمبر 1، سماج میں بہت سی برائی ہیں، اب دھیان سے سنیے گا میری بات، ایک دم ایک کر کے، میں وہ وقتہ نہیں ہوں، ہاں ایک زمانے میں تھا، بہت چلاتا تھا، بہت چیختا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ چیخ کے تقریر وہ غلط ہے، چلا کے تقریر وہ بھی غلط ہے۔ آدمی یہاں مولوی صاحب آیا آپ کو سمجھانے کے لیے، 2 ہی جگہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہے مولوی، ایک خطبہ میں، ایک جلسہ میں۔ ہم اگر اچھی بات نہیں بولیں گے یا کوئی مولوی، تو وہ بھی بڑا بے ایمان مولوی ہے، چیخ چلا کے اگر کوئی چلا جاتا ہے اور آپ کو سکھا بھی نہیں رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ خطبہ بھی اچھا ہو اور یہ جلسہ میں بھی اچھی بات ہو تاکہ آپ سمجھیں۔ سماج میں بہت سی برائی ہیں، تو ان برائی میں جو چند اہم برائی ہے جو میری نظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے سوال نمبر 1، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے بابو لوگ جو آگے بیٹھے ہیں بڑا ہوشیار، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے 2-3 آدمی بول رہے ہیں، پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ قرآن مانتے ہیں ہم لوگ؟ مانتے ہیں؟ قرآن تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو کچھ ہے مانتے ہیں؟ نہیں، قرآن کے اندر جو ہے یہ تقریباً لوگ نہیں مانتے ہیں، اور جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 99% لوگ قرآن کے اندر جو مسئلہ ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ سب مانتے ہیں آپ کے یہ قرآن ہے اور اللہ کا ہے، یہ تو مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن قرآن کا اندر جو مسئلہ ہے وہ تقریباً 99% مسلمان قرآن کے اندر کا مسئلہ نہیں مانتے ہیں۔ آج آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اگر قرآن میں جو بھی مسئلہ بیان کیا گیا آج ہم لوگ مانیں گے، اور جو ہم لوگ قرآن سے الٹا کر رہے تھے ان کو آج اس محفل میں چھوڑ دیں گے، یہ وعدہ کرنا ہوگا، تب بات ہم شروع کریں گے۔ بولیے، قرآن میں جو بھی کچھ ہے مانیں گے، اگر اس کے خلاف آپ کا کوئی عمل ہے تو چھوڑ دیں گے آپ؟ پکا؟ نہیں، زور سے بولیے، چھوڑ دیں گے؟ ایک دم پکا؟ مسلمان ہیں، وعدہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک، نمبر 1۔
समाज में बहुत सी बुराई हैं, उन बुराइयों में एक एक करके बोलने से पहले कुछ नमाजी में बुराई हैं, कुछ आज़ान में बुराई हैं, कुछ वज़ू में गलती हैं। मैं इनको थोड़ी थोड़ी बात आपके सामने रख दूँगा। आजकल मस्जिदों में आज़ान देते हैं, जो पहले ज़माने में कोई हैं आज़ान दे के दिलाएगा दिखाएगा? पहले ज़माने के लोग, जो बूढ़े पुराने लोग आज़ान देते हैं, कैसे? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सही है गलत? सही है। अब यहाँ मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, क्या ये आज़ान सही है शेख? मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आज़ान है अल्लाहु अकबर देते हैं कि नहीं, क्या ये आज़ान सही है? सही नहीं। ये आज़ान सही नहीं। सही आज़ान सीखना चाहिए, या जो लोग सही आज़ान जानते हैं उसको आज़ान देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये आज़ान ही गलत है। एक ही मैं बोल दिया, ये आज़ान ही गलत है। इसीलिए जो लोग मुअज्जिन हैं, गांव के बूढ़े पुराने लोग, गुजारिश है कि आप लोग आज़ान सीख लीजिएगा मौलाना से। अगर ये आज़ान देते हैं तो आप आज़ान मत दीजिए, ये आज़ान सही नहीं है, बल्कि ये आज़ान गलत है। और उलमा की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, हदीस कुरान अपनी जगह है, लेकिन वो लोग भी पढ़े लिखे लोग यहाँ स्टेज में जो बैठे हैं, तो पढ़े लिखे लोग ही बैठे हुए हैं। तो ये आज़ान ये सही नहीं है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत से लोग नमाज में गलती करते हैं। नमाज की गलती सुनिएगा मेरे ध्यान से करके, यहाँ कोई मसलक की बात नहीं हो रही है, ना हनफी की, ना देवबंदी की, ना बरेली की, ना वहाबी की, ना अहले हदीस की। बात हो रही है नबी की और हदीस की बात हो रही है। कुछ नमाजियों में गलती हो रही है, कुछ ऐसी गलती है जिसके बिना पर नमाज नहीं होगी। अगर नमाज होगी, हो भी जाए, तो वो सही नमाज नहीं होगी। नमाज में जो गलती हो रही है, वैसे तो 1-2% ही नमाज पढ़ते हैं। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसे नियत है, इधर ताकिएगा, इधर इधर इधर, न इधर उधर नहीं ताकिएगा, एकदम मेरी तरफ। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे हों या इमाम के साथ हों, होंठ बंद करके नमाज पढ़ते हैं, चुपचाप खड़ा है। बहुत से लोग है कि नहीं शेख? क्या उसकी नमाज होगी शेख साहब? होगी? समझ रहे हैं आप लोग? मसला सुन रहे हैं? अगर आप चुपचाप खड़े होकर के दिल में दुआ पढ़ रहे हैं और होंठ चिपके बैठे हुए हैं, ऐसे होंठ नहीं हिला रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो ये गलती भी बहुत से लोग करते हैं। करना सही क्या है कि आप दिल में पढ़े, ज़ोहर पढ़ रहे हैं, दिल में पढ़े, होंठ हिलाना चाहिए। जब तक होंठ हिला के नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होंगी। ठीक उसी तरह कुरान भी आप अगर होंठ हिला के पढ़ रहे हैं तो इबादत है, अगर होंठ हिला के नहीं पढ़ रहे हैं तो वो इबादत नहीं होगी, बल्कि आपका मुताला होगा, लेकिन इबादत नहीं होगी। तो जब भी आप इबादत की नीयत से कोई दुआ पढ़े तो दिल में पढ़े, साथ साथ होंठ हिलाना ज़रूरी है। तो नमाजी में नंबर 1 गलती। नंबर 2, ये देख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, आवाज़ नहीं है? ओह अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। असल में मेरी आदत है इधर उधर देखने की, सबको समझाने की, लेकिन चलिए मैं सामने कोशिश करता हूँ, ठीक है। नमाज में गलती नंबर 2, बहुत से लोग जब सजदा करते हैं, तो सजदे में सुनिएगा, देखिएगा, बहुत से लोग जब सजदा करते हैं तो सजदे में कुछ लोगों की गलती होती है। सजदा जो हुक्म है, हदीस है कि 7 हड्डियों पर सजदा करना है आपको, 7 हड्डियों पर। अब वो 7 हड्डी कौन कौन सी हैं और गलती कहाँ हो रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअत आज़ुमिन। इसका तर्जुमा ये हुआ, नबी कह रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। अब वो 7 हड्डी कौन कौन है? वो अशारा बियदई, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, अलल जबहा, जबहा कहते हैं ये पेशानी को, ये पेशानी और ये नाक, ये दोनों ज़मीन में लगना ज़रूरी है सजदे के वक्त, नंबर 1। नंबर 2, वलियदैन, 2 हाथ,
اچھا یہاں غلطی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ سجدے میں ہاتھ کو ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ ہاتھ سجدے میں یہ انگلیاں ایسے نہیں چلیں گی، یہ غلط ہے۔ ہاتھ سجدے میں یہ انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور بالکل ایک دم قبلہ کی طرف، ٹھیک، یہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو والیدین، دو ہاتھ، یہاں ایک اور یہ دو، کتنے ہوئے؟ 3۔ والرکبتین، یہ 2 گھٹنے، کتنے ہوئے؟ 5۔ واطراف القدمین، یہ جو انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین میں لگنا ضروری ہے، کتنے ہو گئے؟ 7 ہڈی ہو گئے۔ اب یہاں غلطی کیا ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب غلطی یہاں کیا ہو رہی ہے، بہت سے لوگ پیشانی لگاتے ہیں، ناک کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ جب سجدہ میں جاتے ہیں تو سجدے میں ایک پیر کو اٹھا لیتے ہیں، اس پیر پہ ڈال دیتے ہیں، یا پھر اس پیر کو اٹھا کے اس پیر میں ڈال لیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی دونوں پیر کو اٹھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب ایک پیر اٹھائیں گے تو 6 ہڈی بچ گئی، جب دونوں پیر اٹھائیں گے تو 5 ہڈیاں بچ گئیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ صحیح کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوں تو 7 ہڈیوں پر آپ سجدہ کریں۔ نماز میں غلطی نمبر 2، نماز میں جو غلطی ہوتی ہے نمبر 3، بہت سے لوگ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کر لیتے ہیں۔ بیٹھ جائیے، بات نہیں کیجیے، آپ لوگ بات نہیں کیجیے، سنیے نا، بات نہیں کیجیے، تھوڑی سی مجھے بولنے دیجیے، مہربانی ہوگی۔ بہت سے لوگ سجدے میں، نماز میں غلطی کرتے ہیں، امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے رکوع چلے جاتے ہیں اور امام سے پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے۔ جیسے آج سن لیے، آج کے بعد اگر آپ امام سے پہلے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول مقتدی کی طرف پیچھے منہ کر کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالقیام ولا بالانصراف، مجھ سے پہلے رکوع نہ کرو، مجھ سے پہلے قیام بھی نہ کرو اور مجھ سے پہلے سلام بھی نہ کرو۔ امام سے پہلے رکوع کرنا، قیام کرنا یا سلام پھرنا یہ غلط ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو امام سے پہلے رکوع، سجدہ، قیام، سلام بالکل نہ کرے آپ۔ اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ صحیح کیا ہے امام کی اقتداء۔ جب امام کہے اللہ اکبر تب تم کہو اللہ اکبر۔ امام کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد کہنا چاہیے۔ غلطی نمبر 3، غلطی نمبر 4، آمین کے سلسلے میں بہت سے لوگ جب امام بولتا ہے ولا ضالین، پیچھے بول دیتا ہے مقتدی آمین، غلط۔ سنیے، آپ کو میں سکھانے آیا ہوں، کہاں ملیں گے آپ؟ کہاں جاؤں آپ کو سکھانے؟ یہ درد ہے، یہ جلسہ۔ مولوی اگر خیانت کر کے گیا تو وہ خائن مولوی ہے، یہاں اچھی بات سکھانی چاہیے۔ نہیں جانتے بہت سے لوگ نہیں جانتے مسئلے کو، اور ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ کے بھی ان کی غلطی ہوتی ہے۔ نہیں، آمین کے سلسلے میں جو غلطی ہوتی ہے صحیح کیا ہے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو۔ ہے صحیح حدیث، شیخ مشائخ صحیح ہے، یہی ہے۔ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تب مقتدی کے لیے حکم ہے کہ تب تم آمین کہو۔ لیکن امام صاحب ولا ضالین، اب کہتے ہیں ہم لوگ کیا؟ آمین، یہ غلط ہے۔ بلکہ ضالین کے بعد جب امام کہے گا آمین تب آپ کہیں گے آمین۔
سمجھ رہے ہیں شیخ؟ جب امام والا ضالین کے بعد آمین کہے گا تب مقتدی کو آمین کہنا ہے، یہ نہیں کہ ضالین کے بعد آمین ہے، نہیں، حدیث ہے کہ امن الامام، امام جب آمین کہے گا تب مقتدی تم آمین کہو گے، لیکن ہم لوگ پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ اچھا، غلطی اسی آمین کے سلسلے میں بہت سے مسجد میں گیا، دیکھا امام والا ضالین اور بچے پیچھے جتنے بھی ہیں آمین ضالین کے ساتھ، تو وہاں امام صاحب جو جس مسجد کا امام ہے، آپ پر ذمہ داری ہے وہاں ٹوکیے بچوں کو کہ جب تک امام آمین کہہ کے مکمل نہ کرے تب تک تم نہ ولا ضالین، تب تک تم آمین نہیں بول سکتے ہو۔ ڈھیر سی مسجد میں گیا اور ولا ضالین میں آمین چل رہا ہے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس پر ہر امام جو گاؤں کے ہیں اس کو میں بولوں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ اپنے مقتدیوں کو ضرور یہ باتیں کہیں۔